سبق نمبر 169 سورہ یونس کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 10۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، تلک آیات یہ آیتیں، الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی ہیں۔ پوری آیت یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا کہ وہی بھیجی ہم نے، الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان انذر کہ ڈر سنا دو، الناس لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، ان یہ کہ، لہم ان کے لیے، قدم مرتبہ ہے، صدق سچا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، قال الکافرون بولے کافر، ان ھذا بے شک یہ، لساحر جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا۔ پوری آیت کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی کے ایک شخص پر وحی بھیج دی کہ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اونچا مرتبہ ہے۔ کافر بولے یہ تو صریح جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ جس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دن میں، ثم پھر، استوا قائم ہوا وہ، علی العرش عرش پر، یدبر تدبیر کرتا ہے وہ، الامر کام کی، ما نہیں ہے، من کوئی جو، شفیع سفارش کرے وہ، الا مگر، من بعدی بعد کو، اذن ہی اس کی اجازت کے، ذالکم اللہ یہی اللہ ہے، ربکم تمہارا پروردگار، فاعبدوہ تو بندگی کرو تم اسی کی، افلا کیا نہیں، تذکرون تم سمجھتے۔ پوری آیت بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی بندگی کرو، کیا تم اب بھی نہیں سمجھو گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، جمیعاً سب کو، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقاً سچا ہے، انہو بے شک وہ، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم پھر، یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا وہ، لیجزی تاکہ بدلہ دے وہ، الذین ان لوگوں کو جو،
آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے انہوں نے، الصالحاتی نیک، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جو کفرو کافر ہوئے، لہم ان کے لیے، شراب پینے کا پانی، من حمیم کھولتا ہوا، وعذاب علیم اور عذاب دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانو یکفرون تھے وہ کفر کرتے۔ پوری آیت۔ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو ایمان لائے اور نیک کام کر گئے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پینے کا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ هو الذی وہی ہے، جعل بنایا اس نے، الشمس سورج کو، ضیاءً روشن، والقمر اور چاند کو، نوراً چمکتا ہوا، وقدرہ اور مقرر کر دیں اس نے اس کی، منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ جان لو تم، عدد گنتی، السنین برسوں کی، والحساب اور حساب، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ، الا مگر، بالحق تدبیر کے ساتھ، یفصل الآیات کھول کر بیان کرتا ہے وہ آیتیں، لقوم یعلمون علم والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، وہ دانشوروں کے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ان فی اختلافی بے شک آنے جانے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، وما اور وہ جو، خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتقون پرہیزگار قوم کے لیے۔ پوری آیت۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں پرہیزگاروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، ورضوا اور راضی ہو گئے وہ، بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی پر، واطمأنوا اور مطمئن ہو گئے وہ، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو، ہم وہ، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، غافلون غفلت کرنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم النار ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکسبون کماتے۔ پوری آیت۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی رہ گئے اور اسی پر وہ مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بوجہ اس کمائی کے جو وہ کرتے تھے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک، یہدیہم راستہ دکھا دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، بِایمانہم ان کے ایمان کی بدولت، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں۔ پوری آیت۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت راستہ دکھا دے گا، نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم دعا ان کی، فیہا اس میں، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور ملاقات ان کی، فیہا اس میں، سلام سلام ہے، وآخر اور خاتمہ، دعواہم ان کی دعا کا، ان الحمد للہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا۔ پوری آیت۔ وہاں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور وہاں ان کا ملنا سلام کے ساتھ ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ یونس کے پہلے رکوع کی 10 آیات کا ترجمہ اور تشریح۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ فرمایا یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں، یعنی قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی فطرت کے یا اصولوں کے یا پھر مصلحت کے خلاف نہیں۔ اگر حکیم محکم کے معنی میں ہو تو مطلب ہوگا تمام آیتیں پختہ ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ بعض نے غیر منسوخ کا مفہوم بھی لیا ہے، مگر یہ مفہوم صرف اسی صورت کی آیات کے لیے ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ اور حکیم اگر حکم کے معنی میں ہو تو مطلب ہوگا قرآن کے جملہ احکامات انصاف کے عین مطابق ہیں، جن کا توڑ یا جن میں کوئی تضاد نہیں۔ آیت نمبر 2۔ اکان للناس عجبا سے ان ھذا لساحر مبین تک۔ فرمایا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی کے ایک شخص پر وحی بھیج دی کہ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اونچا مرتبہ ہے۔ کافر بولے یہ تو صریح جادوگر ہے۔ یعنی اکثر لوگ آدمی کے رسول بنائے جانے پر تعجب کرتے ہیں۔ یہ بات بذات خود بڑے تعجب والی ہے، کیونکہ ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ کہنا کہ کسی فرشتے کو پیغمبر ہونا چاہیے یا پیغمبری کے لیے انسان کو نااہل سمجھنا سراسر غلط ہے۔ بحوالہ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ کوئی انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کا کام نافرمانوں کو برے انجام سے ڈرانا اور فرمانبرداروں کو یہ خوشخبری دینا ہے کہ پروردگار کے ہاں ان کے لیے اونچا مرتبہ ہے۔ آیت میں لفظ قدمہ کا معنی تو پاؤں ہے، لیکن یہاں مجازاً اس سے پاؤں رکھنے کی جگہ مراد لی گئی ہے، یعنی بہت عالی شان مقام ملے گا۔ بعض نے قدمہ کو قدوم کے معنی میں لیا ہے، جس کا مطلب ہے آگے بھیجے گئے نیک اعمال کے بدلے میں وہ مقام ملے گا جس میں کوئی زوال ہے نہ ہی دشواری ہے۔ بعض نے قدمہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی مراد لیا ہے۔ لفظ صدقن کا مطلب سچائی ہے، یعنی قول و عمل میں سچائی اختیار کرنے پر وہ رتبہ ملے گا، یا یہ سچی بات ہے کہ رتبہ ملے گا۔ بحوالہ تفسیر مزری ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔
ایک قول کے مطابق اونچے مرتبے سے نبی کی سفارش مراد ہے جو ہر مومن کے حق میں ہوگی۔ کافر لوگوں نے آسمانی وحی کو نبوت کی دلیل تو تسلیم نہیں کیا، البتہ جادوگری کی دلیل بنا بیٹھے۔ ایسے جاہل لوگ جادوگروں کو ولی سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے افلا تذکرون تک فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی بندگی کرو، کیا تم اب بھی نہیں سمجھو گے؟ یعنی سب کا پروردگار وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ بقول مفسرین 6 دنوں سے دنیا کے دن رات یا ان کے برابر وقت مراد ہے، کیونکہ تب سورج تھا نہ ہی طلوع غروب، یا پھر آخرت کے 6 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے مطابق وہاں کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہے۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے ممکن ہے اتنا عرصہ مادہ کی تیاری سے لے کر مختلف شکلوں سے گزارتے ہوئے تکمیل تک لگا ہو۔ ایسا کرنا خدا کی صفت کن فیکون کے منافی نہیں، کیونکہ اشیاء کو ان کے ہر مرحلے سے بتدریج گزار کر کھڑا کرنے کے ارادوں کا نام کن ہے۔ جس طرح اس دنیا میں ہر کام اپنے آغاز سے انتہا تک تدریجاً ہوتا نظر آ رہا ہے، اس میں لوگوں کے لیے یہ تعلیم بھی ہے کہ باوقار طریقے سے دھیرے دھیرے کام نمٹائے جائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تحمل رحمان کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تخلیق ارض و سما کے بعد عرش پر مستوی ہونے کا معنی تخت پر متمکن ہونا، بلند ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، سیدھا کرنا اور قرار پانا ہے۔ بقول مفسرین یہ لفظ اللہ کی حاکمیت و تصرف کو فقط ظاہر کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو ہر قسم کی زمانی اور مکانی حدود و قیود سے اور جسم و جگہ سے پاک ہے۔ عرش اور کرسی بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق ہے، جیسے وہ ان تمام موجودات و مخلوقات سے پہلے ہمیشہ سے قائم تھا، ویسے ہی وہ اپنی شان و صفت کے ساتھ بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ جمہور محققین کے نزدیک یہ لفظ متشابہات میں سے بھی ہے، جس کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا اس کی کھود کرید کرنا عقلاً محال ہے۔ بس ایمان لانا ہوگا کہ بغیر کسی تمثیل کے جو بھی اس کے لائق شان ہے، اس نے عرش بالا سے، جو کہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، کائنات فلکی و ارضی میں کاموں کی تدبیریں جاری کرنا شروع کیں۔ ثم استوى علی العرش کے بعد لفظ یدبر الامر کا اشارہ اسی طرف ہے۔ جس گناہگار پر وہ مہربان ہو، سفارشی بھی اس کے حق میں خود کھڑا کر لیتا ہے، ورنہ خود سے کوئی کسی کا سفارشی بن جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں موجود ہزارہا نشانیوں سے خدا کو پہچان کر صرف اسی کی بندگی کی جانی چاہیے، یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ آیت نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا سے وعذاب علیم بما کانوا یکفرون تک فرمایا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو ایمان لائے اور نیک کام کر گئے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پینے کا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں پیش ہونے کا جو وعدہ اللہ نے دے رکھا ہے وہ سچا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ممکن کیسے ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ بغیر مادے کے مخلوق پیدا کر دی، دوسری مرتبہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ دنیاوی زندگی عقائد و اعمال کے لیے ہے جس کا وقت موت تک ہے، دوسری زندگی میں جزا اور سزا ہوگی، جہاں ایمان کی شرط پر کیے گئے نیک اعمال کا بدلہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ملے گا، یعنی جس عمل کا جو بدلہ بتایا گیا ہے اس میں کمی نہ ہوگی، زیادہ مل جائے تو وہ فضل و کرم ہوگا، یا یہ مطلب ہے
دنیا میں رہ کر انصاف کرنے کا پورا بدلہ ملے گا، جبکہ کفر کی حالت میں کیے گئے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں، کیونکہ کافر اگر اچھے اعمال کرے تب بھی کفر کے سبب سخت قسم کی سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ آیت نمبر 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء سے یفصل الآیات لقوم یعلمون تک، فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، وہ دانشوروں کے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے۔ یعنی کائنات کے نظام میں سورج اور چاند کے روشن وجود کو انسانوں کے لیے مسخر کر کے متحرک رکھنا خدا کا کام ہے۔ بقول مفسرین، روشنی اگر زیادہ تیز اور پھیلی ہوئی ہو تو اسے ضیاء کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کسی چیز کی ذاتی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ نور عام روشنی ہے، خواہ تیز ہو یا ہلکی۔ چاند کی روشنی تیز اور قوی نہیں اور ذاتی بھی نہیں، بلکہ سورج سے آتی ہے، اس لیے اسے نور کہا گیا۔ ویسے تو سورج کی منزلیں بھی ہیں، لیکن چاند چونکہ ہر مہینے نیا آتا ہے اور ہر روز کمتا بڑھتا نظر آتا ہے، آیت میں اس لیے چاند کی منزلوں کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ بہت سارے شرعی احکام بھی چاند کی تاریخوں پر ہیں۔ بعض کے نزدیک لفظ قدرہ میں ضمیر کا اشارہ اگرچہ مفرد کے لیے ہے، مگر اس سے چاند اور سورج دونوں مراد ہیں۔ چاند کی مہینے میں 28 اور سورج کی سال میں 360 یا 65 منزلیں مقرر ہیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے مدار میں سفر کرتے ہوئے ایک مقام تک پہنچ کر اگلے دن جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ دونوں کی اس طے شدہ چال سے برسوں کا اور تاریخوں کا حساب رکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ گویا چاند اور سورج ایک گھڑیال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نظام کی ہر چیز ایک تدبیر کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ سمجھدار لوگ اس نظام کو دیکھ کر خدائے واحد کے قبضہ و اختیار کا اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے پوچھ گچھ کرنے کا یقین کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6، ان فی اختلاف اللیل والنہار سے لآیات لقوم یتقون تک، فرمایا بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں پرہیزگاروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کائنات کی سب حالتیں اور چیزیں خدائے واحد کے وجود اور اس کے علم و اقتدار کی اور تصرف و اختیار کی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں سب کے سامنے ہیں، لیکن حقیقت تک وہی پہنچیں گے جو پرہیزگار ہوں گے، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو شرک سے بچتے ہوں گے۔ آیت نمبر 7، 8، ان الذین لا یرجون لقاءنا سے بما کانوا یکسبون تک، فرمایا بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی رہ گئے اور اسی پر وہ مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے روبرو پیش ہونے کی جنہیں کوئی امید نہیں۔ بقول مفسرین، لفظ یرجون میں خوف اور طمع کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ مطلب ہوگا موت کے بعد جنہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا خوف اور ثواب کا یقین نہیں، کبھی انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں، ان کی ساری توجہ صرف دنیا کمانے بنانے پر مرکوز ہے، اور وہ اسی مشن پر مطمئن ہو کر خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہو گئے، آیتوں سے مراد قرآنی ہدایات اور نبی علیہ السلام اور آپ کے فرمودات بھی ہو سکتے ہیں، زمین اور آسمان کی موجودات بھی ہو سکتی ہیں، اور زندگی میں پیش آنے والے حادثات اور صدمات بھی ہو سکتے ہیں جو سنبھلنے کی دعوت اور موقع دیتے ہیں، مگر انسان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ بقول مفسرین، نا امید ہونے والوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں، کیونکہ وہ آخرت کا عقیدہ تو رکھتے ہیں مگر آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں، اور غافلوں سے عام کافر اور منافق مراد ہیں۔ بعض کا خیال ہے نا امید ہونے والے مطلق کافر ہیں اور غافل ہونے والے عام لوگ ہیں جنہیں دنیا کی محبت نے اندھا کر رکھا ہے اور وہ عیش و عشرت میں اور مزوں میں مشغول ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بوجہ اس کمائی کے جو وہ کرتے تھے۔
یعنی آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں جو کچھ بولتے، سنتے، دیکھتے اور کرتے رہے، اس کے نتیجے میں دوزخ کو وہ اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھے۔ آیت نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے فی جنات النعیم تک فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت راستہ دکھا دے گا، نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی جن کا ایمان صحت مند اور جاندار ہوگا، جو نیک اعمال پر کھڑا کر دے گا، ایمان کی برکت سے اللہ انہیں راستہ دکھا دے گا۔ بقول مفسرین، یہ پل صراط پر سے گزرنے کا راستہ ہوگا۔ بعض نے کہا حشر میں نور عطا ہوگا جس کی روشنی میں ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے اللہ جنت میں ان کے مقام تک انہیں پہنچا دے گا۔ بعض اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے گا۔ بحوالہ تفسیر مزری، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے معلوم پر عمل کر لیا اللہ اسے نامعلوم کا علم عطا فرما دے گا۔ آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم سے دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین تک فرمایا، وہاں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور وہاں ان کا ملنا سلام کے ساتھ ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی جنت میں جنتیوں کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہوگی۔ بحوالہ تفسیر مزری، بقول بغوی، جنتی لوگ جب کسی چیز کی خواہش کریں گے تو لفظ سبحانک اللہم بولیں گے، فوراً دسترخوان پر وہ چیز مہیا کر دی جائے گی۔ بحوالہ مسلم، ابو داود، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، سانس لینے کی طرح اہل جنت الہاماً سبحان اللہ الحمدللہ بے ساختہ کہتے رہا کریں گے، اور جب وہ آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے۔ قرآن کی آیت کے مطابق فرشتے ہر دروازے سے آ کر ان پر سلام پیش کیا کریں گے۔ قرآن میں ایک اور جگہ مذکور ہے اللہ بذات خود ان پر سلام بھیجیں گے۔ ایک روایت میں ہے اللہ اپنا دیدار کرواتے وقت جنتیوں کو سلام کہیں گے۔ لفظ تحیتہم کا مفہوم استقبالیہ جملوں کا ہے، جیسے کوئی کہے خوش آمدید وغیرہ۔ جنت میں سلام کہا جائے گا۔ کھانے یا ملنے سے فارغ ہوتے ہی اختتامی جملہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ جنتیوں کی نقل میں یہاں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ، اختتام پر الحمدللہ اور ملنے ملانے پر سلام کہا جائے۔